ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ایک ماں تھی جو ان کے مکہ جانے پر خوش نہ تھی۔ یہ بزرگ منت و سماجت کے باوجود انہیں راضی نہ کر سکے اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی ماں نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ بددعا کی کہ پروردگار عالم، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا ہے، تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ یہ بزرگ رات کے وقت ایک شہر میں پہنچے تو عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق، اسی رات ایک چور کسی گھر میں داخل ہوا۔ مالک کے مکان کو جب چور کے آنے کا علم ہوا تو وہ جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ وہ مسجد میں ہی گیا ہے اندر چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ یہی بزرگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے اور آنکھوں کے نکالنے کا فرمان صادر کیا تو لوگوں نے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے اور آنکھیں نکال دیے اور شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ ان بزرگوں نے فرمایا، لا تقولوا ذلك بل قولوا هذا جزاء من قصد طواف مکہ بلا اذن امہ۔ یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ ماں کی اجازت کے بغیر طواف مکہ کا ارادہ کرنے والے کی سزا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بزرگ ہیں اور ان کے حال سے واقف ہوئے تو رونے لگے اور انہیں ان کے عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے۔ ان کا تو یہ حال ہے۔ ادھر ان کی ماں اسی عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر رہی تھی، یا رب اذا كانت الحالة كذلك فاقبض روحي وروحهم حتى لا يرى الناس سواد وجهنا۔ اے پروردگار، جب حال اتنا برا ہو گیا تو میری اور میرے فرزند کی روح کو قبض فرما لے تاکہ لوگوں کے سامنے ہم روح سیاہ و شرمندہ نہ ہوں۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں فوت ہو گئے۔ شاید یہ بزرگ گھر سے جاتے وقت چپکے سے نکل گئے تھے، اس لیے ان کے دامن تقدس پر چوری کا بدنما داغ لگا۔ کوئی بھی سفر ہو، راہ چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہوتی ہے، راستے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی حاجت پیش آتی ہے اور توشائے راہ کے لیے ہاتھوں کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، بیٹے نے ماں کا دل دکھا کر جو سفر کیا تھا اس میں اس کی آنکھوں نے بھی اپنا تعاون پیش کیا تھا، ہاتھوں نے بھی اسے مدد پہنچائی تھی اور پیر تو پورے طور پر اس جرم میں شریک تھا، لہٰذا پیر بھی کاٹے گئے، ہاتھ بھی کاٹے گئے اور آنکھیں بھی نکال کر باہر پھینک دی گئیں اور اسے یہ درس عبرت دیا گیا کہ دیکھ، جن اعضاء کی رفاقت تو نے ماں کو اپنی جدائی کی آگ میں جلایا تھا، آج انہیں اعضاء کی جدائی کی آگ تجھے جلا رہی ہے۔ تو نے ماں کو اپنا منہ دکھانے سے محروم کرنا چاہا تھا تو آج تو خود اپنی ماں کی زیارت سے محروم ہے، مگر قربان جائیے ماں کی خوشنمی کی برکتوں کے کہ بیٹے نے ماں کے قدموں کو چوم کر اس کے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈا کیا تو رحمت پروردگار نے اس کے دل سوختہ کو نسیم جنت کے پرکیف جھونکوں سے ٹھنڈا کیا۔ ارشاد رسالت کے مطابق ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ بیٹے نے ماں کے قدم چوم کر اپنے کو جنت ابدی کا حقدار بنا لیا تھا تو اسے قدرت نے فوراً اپنے جوار قدس میں بلا کر بہشت بری کی شمیم دل آویز سے نواز دیا کہ تمہیں ماں کا دل توڑنے کی سزا فوراً ملی ہے تو اس کا دل جوڑنے کی جزا بھی فوراً لے لو۔ سزا میں کچھ دیر کی تکلیف اٹھائی ہے تو جزا میں بے شمار ابدی راحتوں سے سرفراز ہو جاؤ۔